السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ پریزائڈنگ آفیسرز اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز انتخابات میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ضلع الیکشن آفیسر GHMC کمشنر RV کنن نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنی فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں مکمل ادراک پیدا کریں اور ضمنی انتخاب کی پولنگ کے عمل کو آسانی سے انجام دینے کو یقینی بنائیں۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے پس منظر میں شیخ پیٹ جی نارائنما انجینئرنگ کالج میں پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کی تربیتی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا انعقاد کیا گیا۔ 2 مرحلوں میں منعقد ہونے والے اس تربیتی پروگرام میں 500 افسران نے شرکت کی۔ انتخابی پولیس مبصر اوم پرکاش ترپاٹھی اور اخراجات کے مبصر سنجیو کمار لال، جنہوں نے تربیتی پروگرام میں شرکت کی، انہوں نے تربیت کا مشاہدہ کیا۔ اس پروگرام میں ضلع الیکشن آفیسر اور GHMC کمشنر RV کنن اور پولنگ کے دن ان کے فرائض اور ذمہ داریوں سے انہیں واقف کروایا۔ سول سپلائز کے وزیر کیپٹن N اتم کمار ریڈی نے وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ کے ساتھ حیدرآباد میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی تاکہ ہنگامی اقدامات کو مربوط کیا جا سکے، کیونکہ طوفان مہینے سے ریاست تلنگانہ میں غیر موسمی بارشوں کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر ریچنا ریڈی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ میں منعقدہ اس میٹنگ میں چیف سیکرٹری S رام کرشنا، سیکرٹری زراعت سریندر موہن، سول سپلائز کمشنر اسٹیفن رویندر اور دیگر سینئر عہدیداروں نے اس میں شرکت کی۔ ضلع کلکٹر بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شامل ہوئے۔ وزراء نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ہائی الرٹ پر رہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں کہ طوفان دھان کی خریداری کے عمل میں خلل نہ ڈالے۔ اتم کمار ریڈی نے زور دیا کہ کسانوں کو کسی بھی حالت میں نقصان نہیں اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ خریداری مراکز پہلے سے موصول ہونے والے دھان کی حفاظت کے لیے ترپالوں کا استعمال کریں اور چاول کی ملوں تک سٹاک کو تیزی سے منتقل کریں۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ٹرانسپورٹ کے مناسب انتظامات کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ ٹاٹا ایڈوانس سسٹم لمیٹڈ سیفران کے ساتھ مل کر ایئر کرافٹ انجنز کے لیے ایک نئی سرمایہ کاری کے ساتھ ایرو انجن روٹیٹیو کمپوننٹ مینوفیکچرنگ فیسلٹی قائم کی ہے۔ ITC کوہینور HITEC سٹی میں منعقدہ تقریب کے دوران اس سہولت کا عملی طور پر افتتاح تلنگانہ کے وزیر برائے IT اور صنعت دوڈیلا سریدھر بابو نے کیا۔ اس جدید ترین یونٹ سے تقریباً 500 افراد کے لیے روزگار پیدا ہونے کی امید ہے۔ ضلع نرمل SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا IPS کی ہدایت اور بھینسا ایڈیشنل SP اویناش کمار IPS کی نگرانی اور ٹاؤن CI گوپی ناتھ کی نگرانی میں پولیس نے بھینسا شہر کے پھولے نگر کالونی میں کمیونٹی رابطہ پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس دوران گھر گھر پہنچ کر تلاشی لی گئی۔ اس دوران بغیر دستاویزات کے 76 موٹر سائیکل، 1 کار اور 3 آٹوز کو ضبط کیا گیا۔ اس موقع پر سب انسپکٹران اور پولیس عملہ و دیگر موجود تھا۔ عادل آباد میں ایک اژدہے کی موجودگی سے ہلچل مچ گئی۔ عادل آباد شہر میں اژدہے کو دیکھ کر مقامی عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تفصیلات کے مطابق عادل آباد ضلع مستقر کے گاندھی نگر کالونی میں توفیق نامی شخص اپنے مکان کے قریب ایک خالی جگہ پر ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا، جہاں پر اس نے ایک بڑا اژدہا دیکھا اور فوراً مقامی لوگوں کو اطلاع دی۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر خورشید نگر کے مشہور سانپ پکڑنے والے شیخ اعجاز کو اژدہے کی موجودگی کی اطلاع دی، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر نہایت مہارت کے ساتھ بھاری اژدہے کو پکڑ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے اژدہے کو محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے حوالے کر دیا، جس کے بعد علاقے کے مکینوں نے اطمینان کی سانس لی اور شیخ اعجاز کے بروقت اقدام کی تعریف کی۔ کمشنر آف پولیس PSI چیتنیا IPS نے نظام آباد ضلع پولیس آفس میں ایک عوامی خطاب پروگرام کا انعقاد کیا۔ شکایت کنندگان کے مسائل سنے اور قانون کے مطابق حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو
متعدد تجاویز پیش کی۔ عوامی خطاب کے پروگرام کے حصے کے طور پر ضلع کے مختلف حصوں سے شکایت کنندگان سے درخواستیں موصول ہوئیں اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ تھانے کے ایس آئی اور سی آئی سے فون پر بات کی گئی اور مسئلے کی صورتحال اور اس کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئی۔ ضلع پولیس محکمہ اس بات کو یقینی بنانے کے مقصد کے ساتھ کام کر رہا کہ لوگ رضاکارانہ طور پر بغیر کسی خوف کے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کے بغیر اور ان کے مسائل کو قانون کے مطابق حل کریں تاکہ پولیس لوگوں کے قریب آ سکے اور امن و سلامتی کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکے۔ عادل آباد پولیس نے ایک خطرناک سائبر فراڈ گینگ کو بے نقاب کرتے ہوئے 3 ملزمان کو نلگنڈا ضلع سے گرفتار کیا۔ عادل آباد ڈی ایس پی ایل جیون ریڈی نے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں منعقدہ پریس کانفرنس میں تفصیلات کا انکشاف کیا۔ تفصیلات کے مطابق عادل آباد کی رہائشی ایم لکشمی کانت کی شکایت پر عادل آباد ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈی ایس پی ایل جیون ریڈی نے بتایا کہ شکایت کنندہ شادی کے لیے آن لائن سرچ کر رہا تھا۔ اسی دوران ملزمان نے کرشن وینی نامی فرضی خاتون کی تصویر اور آواز کے ذریعے اس سے رابطہ کیا۔ مرکزی ملزم مالوت منجی عرف کرشن وینی نے خود کو ایک امیر لڑکی ظاہر کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی جائیداد عدالت میں پھنسی ہوئی ہے اور اسے وکیل کو رقم دینی ہے۔ اس بہانے اس نے شکایت کنندہ سے قسطوں میں 8 لاکھ روپے وصول کیے۔ ملزم نے اپنے ساتھیوں بکیا گنیش اور روپوت شرون کمار کے ساتھ مل کر یہ دھوکہ دہی انجام دی اور 1930 ہیلپ لائن پر شکایت کے بعد پولیس نے تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے ضلع ایس پی عادل آباد اکھل مہاجن آئی پی ایس کی خصوصی ہدایت پر سائبر سیل اور ون ٹاؤن پولیس کی مشترکہ ٹیم تشکیل دی، جنہوں نے 2 دن میں ہی تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے 1.5 لاکھ روپے نقدی اور 3 موبائل فون بھی برآمد کیے۔ سمندری طوفان مونتھا کی تیزی سے کاکناڈا کی سمت پیش قدمی جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ طوفان فی گھنٹہ 17 کلومیٹر کی رفتار سے آگے بڑھ رہا اور آئندہ چند گھنٹوں میں یہ شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو جائے گا۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ طوفان کاکناڈا کے قریب ساحل سے ٹکرائے گا اور تقریباً 18 گھنٹے تک اثر دکھائے گا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ ساحلی اضلاع میں شدید بارش متوقع ہے۔ ساحلی پٹی پر فی گھنٹہ 90 سے 110 کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی۔ اس دوران سریکاکولم، وجے نگرم، وشاکھاپٹنم، انکاپلی، نیلور، کوناسیما اور کاکناڈا اضلاع میں موسلا دھار بارش ہو رہی۔ ریاست بھر میں 95 مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ گھروں میں محفوظ رہیں۔ وجے واڑہ میں 16 سینٹی میٹر تک بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے 17 اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا۔ کاکناڈا ضلع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری۔ طوفان کے اثر سے سمندر کی لہریں بہت بلند ہو گئی، جس سے کاکناڈا جانے والی بیچ روڈ تباہ ہو گئی۔ لہروں کے دباؤ سے بڑے پتھر سڑک پر گر رہے اور ساحلی دیہاتوں پر سمندر کی لہریں زور سے ٹکرا رہی۔ کئی مکانات کو نقصان پہنچا اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ملک کی 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن کا اعلان کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے بتایا کہ ان ریاستوں کی ووٹر لسٹوں کو فریز کر دیا گیا ہے اور یہ عمل 4 نومبر سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد حتمی فہرست فروری 2026 میں جاری کی جائے گی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی جنوبی ریاستوں میں سخت ردعمل سامنے آیا۔ تمل ناڈو، کیرلا اور مغربی بنگال کی حکومتوں نے کمیشن کے فیصلے کو سیاسی سازش اور ووٹ چھیننے کی کوشش قرار دیا۔ تمل ناڈو کی حکمراں DMK پارٹی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ قدم ریاست کے عوام کے ووٹ کے حق پر حملہ ہے۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں اپنے شباب پر پہنچ گئی۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اسی ضمن میں کانگریس کی قیادت والے اپوزیشن اتحاد مہا گٹھ بندھن انڈیا کے رہنما بذات خود
ووٹروں سے رابطہ کر کے اپنے حق میں ووٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ریاست کے عوامی حکومت کی تبدیلی کے رجحان سے اپوزیشن اتحاد میں زبردست جوش و خروش نظر آ رہا۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا نے انتخابی مہم کو مزید تیز کرتے ہوئے اپنا انتخابی منشور جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آدتیہ ٹھاکرے نے ٹھاکرے دھڑے کی میٹنگ میں PPT پریزنٹیشن دی۔ اس دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ ووٹر لسٹ میں بڑا گھپلا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے الزامات لگاتے ہوئے کئی ثبوت بھی پیش کیے۔ ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا آنے والی حکومتی انتخابات اور ممبئی جیتنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کے لیے ورلی میں سر جوڑ کر بیٹھے۔ اس کی ٹیگ لائن تھی جیتنے کے لیے ممبئی جیتنے، اور اس میٹنگ میں ٹھاکرے دھڑے کے عہدیداروں کو ممبئی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جن اہم نکات پر غور کیا جانا اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اس دوران رکن اسمبلی آدتیہ ٹھاکرے نے ووٹ چوری کا الزام لگاتے ہوئے ایک خصوصی پریزنٹیشن بھی دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے امریکہ کے ساتھ طے پائے ایک اہم جوہری معاہدے کو ختم کر کے واشنگٹن کو بڑا جھٹکا دیا۔ پوتن نے 2 معاہدہ منسوخ کر دیا جس کے تحت دونوں ممالک نے ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے پلوٹونیم کو تباہ کرنے اور نئے ہتھیار نہ بنانے کا عہد کیا تھا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکہ اور روس کے تعلقات میں پچھلے کئی مہینوں سے شدید تناؤ پایا جا رہا۔ روسی میڈیا کے مطابق پوتن نے اس قانون پر دستخط کیے جسے رواں ماہ کے آغاز میں روسی پارلیمنٹ نے منظور کیا۔ اس معاہدے کے خاتمے کو ماہرین بین الاقوامی تعلقات میں ایک اہم موڑ قرار دے رہے۔ سن 2000 میں طے پانے والے پلوٹونیم ڈسٹرکشن ایگریمنٹ کے تحت روس اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ دونوں ممالک 34 ٹن ہتھیاری پلوٹونیم کو تباہ کریں گے تاکہ ایٹمی ہتھیاروں کے خطرے میں کمی لائی جا سکے۔ اکتوبر 2016 میں بھی ماسکو نے اس معاہدے کو معطل کر دیا تھا اور اب صدر پوتن نے اسے باضابطہ طور پر منسوخ کر دیا۔ روسی صدر کے مطابق امریکہ نے بارہا ایسے اقدامات کیے جو اس معاہدے کی روح کے خلاف تھے، اسی وجہ سے اسے برقرار رکھنا اب ممکن نہیں رہا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।